اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھڑے کو معبود بنانے والوں کی سزا بیان فرمائی ہے۔ میں جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا خدا بنایا، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ، ان قریب انہیں ان کی رب کی طرف سے ان پر غضب بھی ہوگا اور ان پر ذلت بھی ہوگی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بچھڑے کو خدا بنایا تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی مر گئے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنانے کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، یہ ان کے بارے میں حکم ہے۔ اور کچھ وہ تھے جنہوں نے توبہ کر لی، تو توبہ والوں کو بیان آگے آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تھا، فرمایا ان پر رب کا غضب بھی ہوگا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ ذلیل بھی ہوں گے۔ اور یہ کچھ ہوا یہ کہ جن لوگوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کا جو ہے وہ ایک ارشاد فرما دیا۔ فرمایا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو پھر جا کے تمہاری توبہ قبول ہوگی، وگرنہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں تھی، صرف ایک ہی صورت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر قریبی رشتہ دار ہی ان کو مارے اور وہ مرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دے۔ فرمایا یہ ایک ذلت تو یہ تھی، جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے لیے ذلت اور عذاب دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھ دیے۔ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے مرنے کے لیے، فرمایا یہی ان کی ذلت ان کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، فرمایا جو رب پر جھوٹ بولے اس کی سزا یہی ہے، جو رب پر جھوٹ بولے اس کی سزا یہی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ علماء فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہے نا، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ رب کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا۔ ورنہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حکم ہے، جو بھی اللہ پر بہتان باندھنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اب ان لوگوں کی بات آئی، فرمایا جن لوگوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین عملوا السیئات، فرمایا جن لوگوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، پھر اس کے بعد توبہ بھی کر لی۔ برے کام تو کیے لیکن توبہ کر لی، من بعدها، اپنے اس کے بعد یعنی بچھڑے کو اپنا پوجنے کے بعد پھر جب توبہ کر لی، وآمنوا، پھر ایمان بھی لائے، اپنی اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک پھر تیرا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ دیکھیں یہ توبہ کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب انہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا، اس کے بعد جب شرمسار ہو گئے، شرمسار ہونے کے بعد پھر جب واپس پلٹے کہ نہیں جناب ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کے ان کی بخشش فرما دی۔ جن لوگوں کو میں نے آپ کو بتایا کہ 70,000 بندہ پھر قتل ہوا تھا، جو قتل ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش فرما دی۔ جو پیچھے باقی بچ گئے تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، بس جن کی قتل ہونا تھا وہ ہو گئے، ان کی بخشش ہو گئی۔ جو بچ گئے تھے اپنے آپ کو پیش کر چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ان کی بھی بخشش فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا جو شخص بھی برے کام کرنے کے بعد اگر جب بھی توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نزاع کا وقت تھا، آقا علیہ السلام کے آخری لمحات تھے دنیا کے اندر، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے میری امت کو بھی ایسی ہی ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ ایسی ہی ہوگی، نزاع ایسی، عالم نزاع وقت ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا جتنی تکلیف آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی مجھے ہو رہی میری امت کو بھی ایسی ہی ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ ہوگی ایسی، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر آپ کا امتی اس لمحے کے اندر بھی توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ فرمایا اتنی چھوٹ اتنی دی گئی ہے
ٹھیک، اتنی رخصت دی گئی ہے کہ یار اگر ساری زندگی میں تجھے توبہ کا ٹائم نہیں ملا نا، اور کم سے کم سانس یہاں پہنچنے سے اور گلے تک پہنچنے سے پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کی توبہ قبول فرما لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ توبہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر نا ایک بہت بڑی بات ہے توبہ کے بارے میں، من لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو لوگ توبہ نہیں کرتے نا وہ ظالم ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ظالم ہے، یعنی گناہ کرنے والا ظالم ہونا چاہیے نا۔ کفر ہے تو گناہ نا، شرک ہے تو گناہ، وہ بڑے گناہ ہو گئے کوئی چھوٹے گناہ ہو گئے، لیکن قرآن اگر کہتا تو پھر کافر کو یا اس کو گناہگار کو ظالم کہتا، لیکن قرآن نے گناہگار کو ظالم نہیں کہا، ہاں توبہ نہ کرنے والے کو ظالم کہا ہے۔ فرمایا ظالم ہو گیا نا گناہ تجھ سے، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، کم سے کم توبہ کر لے، شرمندہ ہو جا، پھر بھی اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے یار کہ گناہ ہو رہا ہے، رب گناہگار کو جو ہے وہ ظالم نہیں کہہ رہا۔ ہاں گناہ کے بعد بھی اگر تجھے شرمندگی نہیں ہو رہی ہے، آج دیکھ لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، فرمایا گناہ کی نحوست کیا ہے۔ میں جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے نا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ جمعہ نا جمعہ، ٹھیک ہے، جمعے کی فضیلت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے بزرگ فرماتے جب کوئی شخص مسلسل 3 جمعے ناغے کر دیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا جمعہ ناغا کرتا ہے اس کے دل پر ٹکا لگا دیا جاتا ہے سیاہ رنگ کا، جب وہ دوسرا جمعہ ناغا کرتا ہے پھر 2 لگا دیے جاتے ہیں، پھر جب تیسرا جمعہ ناغا کرتا ہے مسلسل تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر ہدایت نہیں جا سکتی ہے۔ تو گناہ کا کمال یہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب انسان توبہ نہیں کرتا یا گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی لذت کی وجہ سے پھر اگلے گناہ میں ڈال دیتا ہے، پھر اگلے گناہ میں، پھر اگلے گناہ میں، پھر اگلے گناہ میں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ قوم، وہ بندہ کبھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور آج دیکھ لیں ہماری قوم اکثر گناہ کو گناہ شامل نہیں، شماری نہیں کرتی ہے، وہ کہتے ہیں خیر یہ تو گناہ ہے ہی نہیں۔ کسی کو کہہ رہا ہے یار یہ فلم کیوں دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، وہ ڈرامہ کیوں دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں ہن یہ بھی گناہ ہے، قوالی کیوں سن رہا ہے، کہتا ہوں یہ بھی گناہ ہے، حالانکہ قوالی تو عام بندہ سن ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر میں آپ کو بتایا تھا نا کہ سماع صرف اہل سماع کے لیے جائز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج لوگ کفریہ باتیں کر کے، جگت بازی کے اندر کفر کر کے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آپ کسی کو کہیں نا کہ یار وہ ایسی باتیں منہ سے کیوں نکال رہا ہے، کہتا لے ہن اے بھی گناہ ہو گیا۔ تو آج یہ قوم کا آپ عام فکرہ سنیں گے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہن اے گل بھی گناہ ہے، ہن اے بھی گناہ ہے، یعنی وہ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک بندے سے پوچھا گیا فلمیں جو بناتے ہو کس لیے بناتے ہو، پتہ وہ ڈائریکٹر تھا، پتہ کیا تھا، وہ کہتا جی ہم اس کے ذریعے ہدایت دے رہے ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ ہم تو لوگوں کو سیدھی باتیں بتاتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، اس کے اندر جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ دل کتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ بندے فلم بنانے والے جو ہے وہ کہہ رہا ہے، کہتا جی یہ فلم بنانا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ہماری قوم کو دیکھ لیں، جتنی فلمیں بن چکی ہیں، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، اور کتنے نبیوں پر فلمیں بنا چکے ہیں، اصحاب کہف پر فلمیں بن چکی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر فلمیں بن چکی ہیں، اور لوگ شوق سے دیکھ رہے ہیں اور ان فلموں کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے یار، حالانکہ ان فلموں کو دیکھنا صرف گناہ نہیں ہے، کفر ہے۔ آپ غیر نبی کو نبی کہہ رہے ہو۔ جب فلم کے اندر کسی کو کہا ہے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، جب آپ نے ایک غیر نبی کو نبی کہہ دیا کافر تو ہو گئے۔ پھر آپ جب بھی یاد رکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آئے گا، اسی فلم سٹار کی تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کی جو فلم بنائی گئی ہے، جب آپ یوسف علیہ السلام کا تصور کریں گے، آپ کے ذہن کے اندر وہی ایکٹر آئے گا جو آپ ڈرامے کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ کیا کریں گے؟ تو اب قوم ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی بات دیکھیں جی، بات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ گناہ سمجھانے کے بعد کہ گناہ کا عذاب کیا ہے اور توبہ کی فضیلت کیا ہے، پھر پچھلی بات کو دوبارہ جاری کیا گیا۔ فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ پچھلی بات کہ جب آپ نے تختیاں زمین پر رکھ دی تھیں جلدی تو ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا تھا، تو ہارون علیہ السلام نے جب اپنی صفائی دی کہ بھائی میرے قال ابن امہ، فرمایا میرے ماں کے پتر، میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ قوم نے میرا کہنا نہیں مانا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا جو جلال تھا جب وہ ختم ہوا، ٹھنڈے ہو گئے، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، پھر ان تختیوں کو اٹھا لیا،
ٹھیک ہے جی. ان تختیوں کو اٹھا کے پھر ساری قوم کو دکھایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تختیاں عطا فرمائی ہیں. اور ہے کیا؟ وفی نسختہا ھدی و رحمہ، میں اس تختیوں کے اندر ہدایت بھی لکھی ہوئی ہے اور رحمت بھی موجود ہے. مطلب کیا ہے کہ جب تم اسے پڑھ کر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. جب تم اس کو دیکھو گے، اس کی زیارت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی تمہیں ملنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اب قرآن ہے نا، قرآن کو پڑھ کر عمل کرنا یہ ہدایت ہے، قرآن کی زیارت کرنا یہ رحمت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. ہماری قوم ہدایت چھوڑ چکی ہے، خالی رحمت پہ گزارا کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ سونے پہ سہاگا تو ہدایت نہ عمل کرنا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تورات ہم نے دی ہے اس کے اندر دو چیزیں موجود ہیں. کون کون سی؟ ھدی و رحمہ، ہدایت بھی تورات کے اندر موجود ہے اور رحمت بھی موجود ہے. یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. لیکن ہے کن کے لیے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے. فرمایا للذین ھم لربہم یرہبون، یہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. ہے تورات اسی کو فائدہ دے گی جو رب سے ڈرتا ہے. ہاں، ہدایت اسے ملے گی جو رب سے ڈرتا ہے، رحمت اسے ملنی ہے جو رب سے ڈرنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ قرآن صرف اور صرف اسے ہدایت دیتا ہے جو اسلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، قرآن کی رحمت اسے ملتی ہے جو قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو ساری زندگی جس نے ایم اے کرتے کرتے گزار دی ہے، دیکھو یار قرآن کی اہمیت ہماری نظر کے اندر اتنی بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم اسے نادرے پڑھ سکیں. اور انگلش کی اہمیت ہمارے اندر کتنی ہے؟ جو ایم اے کر چکا ہے وہ ڈبل ایم اے کر رہا ہے، یہ ٹرپل ایم اے کر رہا ہے. شوق سے بار بتاتے وقت کتنی تعلیم، میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، میں نے ڈبل پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. یعنی ایک پی ایچ ڈی سے گزارا نہیں تھا، ڈبل بھی کر لی ہے، ٹرپل بھی کر لی ہے. اس کے لیے اتنا ٹائم نکال لیا. اور اپنے رب کے کلام کے لیے تو اتنا ٹائم بھی نہ نکال سکے کہ کم سے کم اسے سمجھ ہی لیتا، سیکھ بھی لیتا، سن ہی لیتا کم سے کم. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا، یہ لطیفے کی بات ہے. آپ پی ایچ ڈی والے سے کہے کہ یار کم سے کم میٹرک کا ثواب یہ اپنے ابے کو بخش دے، ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 کلاسیں تو کم سے کم جا کے اپنے ابے کو بخش دیتے، ماں کو بخش دیتے، رشتہ داروں کو بخش دیتے اور دعا مانگے نا، یا اللہ میں نے چلو اوپر والی جو بی اے والی کلاس ہے نا وہ اپنے ابے کو بخشی، ایف اے والی اماں کو بخش دے، میٹرک والی چلو رشتہ داروں کو بخش دے، مڈل والی چلو اور نیچے والوں کو بخش دے. کبھی ہوا ہے؟ یہ دین کی برکت یہ ہے کہ تم مدنی قاعدہ پڑھ کے، تمہیں قرآن نہیں بھی آتا نا، خالف الف با تا سائی پڑھ کے جو بخشو گے نا تو خدا کی قسم اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. سبحان. مدنی قاعدہ یار آپ الحمدللہ کو چھوڑیں، والناس تک سارا قرآن آپ رہنے دے، وہ تو بڑی بات ہے نا. صرف مدنی قاعدہ ہم جو پڑھتے تھے نا وہ سالہ راجہ کا تھا. ٹھیک ہے، وہ آپ سالہ راجہ کا پڑھ کے خدا کی قسم بخشے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور کتنا ثواب ہے؟ حضور نے شاہ فرمایا تم تو الف پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دے گا. با پڑھو 10 نیکیاں پھر دے دے گا. تا پڑھو 10 نیکیاں پھر دے دے گا. جیم پڑھو گے، لام پڑھو، ہا پڑھو، خا پڑھو، یا تک پڑھتے جاؤ. میں 29 حروف ہے، الف سے لے کر یا تک 29 بار، ایک مرتبہ بھی تم حروف تہجی کو خالی پڑھو گے تو خود سوچ لو اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. پھر بھی ہماری قوم احساس کمتری کا شکار ہے. پھر بھی ہم کہتے کہ نہیں یار وہ آگے نکل گیا. وہ کیسے آگے نکل گیا بھائی؟ کہتے ہمارا فیوچر ہے. اور تمہارا کون سا فیوچر ہے بھائی؟ یہ فیوچر ہے کہ پھوکا نکل گیا فیوچر ختم. مجھے ایک بندہ کہہ جی فیوچر بھی تو بنانا ہے نا، مستقبل بھی بنانا ہے نا. میں کہا چل اس غلطی آ جا، فیوچر تمہارا ہے کہ ہمارا ہے؟ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھوکا نکل گیا، سانس نکل گئی، پی ایچ ڈی تو ختم. پھر پی ایچ ڈی کا فائدہ بیٹے کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں جی. چلو کم سے کم نسل کو بھی دے جاتا کہ یار میرا پتر تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پڑھ آیا ہوں، اس کا چلو تو رکھ لے، تیری ڈگریاں کام آ جائیں گی. آئی کسی کے کام؟ خدا کی قسم یہ قرآن ہی ہے. 8 نسلیں بھی پہلے کہ اگر کوئی شخص پڑھ کے دنیا سے گیا نا تو 8 نسلوں بعد بھی قرآن کا فائدہ اس کو ضرور ہو رہا ہے. سبحان اللہ. نہیں ہو رہا؟ اور میں کہا فیوچر کو نہ رو، فیوچر بھی ہمارا ہی ہے. کیسے؟ ایک حافظ قرآن جب دنیا سے جاتا ہے اس کے ارد گرد کی 7 قبروں کو تو ویسے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تیرا فیوچر ہے، ہمارا تیرا فیوچر یہ ہے کہ سانس ٹوٹنے کے بعد تیرا فیوچر ختم ہو گیا ہے. ہمارا فیوچر تو سانس ٹوٹنے کے بعد شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا نا کہ حافظ قرآن جس قبرستان کے اندر سو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد کی 7 قبروں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور اگر عالم دین تو میں جس قبرستان کے اندر عالم دین سویا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عالم کے صدقے پورے قبرستان کو ہی بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر تو بتا تیرا فیوچر ہے کہ ہمارا فیوچر ہے؟ پھر احساس کمتری کا شکار بھی ہم میں یار. حضرت مجدد الفسانی فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب یہ میں نے یہ بات پڑھی نا
ٹھیک ہے کہ حافظ سو جائے تو پھر اس کے ساتھ بندے بخشے جاتے ہیں, عالم سویا تو سارا قبرستان بخشا جاتا ہے. میں نے کہا جب عالم کی وجہ سے بخشا جاتا ہے تو میں چیک کروں میں عالم ہوں کہ نہیں. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے اللہ نے یہ عزت دی ہے, میں جس قبرستان سے گزر جاتا ہوں میرے گزرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارا قبرستان بخش دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں حضرت مجدد کی ایک بات آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبر کے پاس نا جب گزرنے لگا نا اس پر عذاب ہو رہا تھا, میں آ کے اس کے اوپر کھڑا ہو گیا. کہتے میں چیک کر رہا تھا کہ میں عالم ہوں کہ نہیں. کہتے جب میں اس پر آ کر کھڑا ہوا نا تو اس کا عذاب جتنا اس مردے کو جو عذاب ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے سارا عذاب ہی اٹھا لیا. سبحان اللہ. کہا کیسے وہ کیسے ہوا؟ کہا میں چیک کر رہا تھا اگر میں عالم ہوں تو جب کیونکہ میں اوپر کھڑا ہوا ہوں تو میرے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. سبحان اللہ. اگر یہ نہ بخشا گیا تو مجھے سمجھ آ جائے کہ میں عالم نہیں ہوں. کہتے جب اس مردے سے عذاب اٹھایا گیا تب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت سے ضرور نوازا ہے. بھائی فیوچر کو روتے ہو, فیوچر خدا کی قسم قرآن کے اندر موجود ہے. اس سے اگلی بات دیکھیں, حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا قیامت کے دن جب علماء کھڑے ہوں گے اور علماء کے جب گناہ سامنے رکھے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو فرمایا میرے علماء میں نے تمہیں علم دیا اسی وجہ سے تھا تاکہ تمہارے گناہوں کی بخشش ہو سکے. سبحان اللہ. یہ تمہارا فیوچر ہے, فیوچر ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اگلی بات دیکھیں جی, قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے اندر ہدایت بھی رکھی اور تورات کے اندر رحمت کو بھی رکھا. ٹھیک ہے. اگلا واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا پھر اپنے ساری قوم کو اکٹھا کر کے فرمایا اب اس طرح کرو, تم میں ہر قبیلے میں سے 6 بندے کھڑے کرو. ٹھیک ہے, تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ اقدس میں تمہیں لے جاؤں اور لے جا کے عرض کروں پروردگار یہ 70 بندہ جو ہے نا یہ تیری بارگاہ اقدس میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے. ساری قوم تو ظاہر لانا ممکن نہیں نا, تو چلو ساری قوم کی طرف سے تم جو ہے وہ نمائندے بن کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرنے کے لیے چلتے ہیں. پہلے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے, تورات بھی لائے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو تیار کیا جو اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کے لیے, تاکہ وہ جا کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ بھی کرے, پیچھے والوں کی نمائندگی بھی کرے. اب ہوا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70. موسیٰ علیہ السلام 70 بندے اپنی قوم سے چن کر لِمِيقَاتِنَا ہماری ملاقات کے لیے لے آئے. سبحان اللہ. ہمارا جو وعدہ تھا کہ ٹھیک ہے بھی ہم بخش دیں گے, میں کہ لے آئے جب فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. اب ہوا کیا, تو وہی سلسلہ سارا ہوا کہ بادل جو ہے وہ پورا کوہ طور پر چھا گیا. 70 بندے جب اندر داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اب کلام ایسے فرمایا کہ یہ 70 بندے سارے سن رہے تھے. سبحان اللہ. آواز اب ان کو بھی آ رہی. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرشتے بھی نہیں سن سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا. اب جو کلام ہوا نا یہ 70 بندے بھی ساتھ ہی سن رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ واپس جائیں اور جا کے ان کو اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں, تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. یہ کلام انہوں نے ڈائریکٹ سن لیا. اب فائدہ کیا تھا, کیونکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ حکم دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس لیے 7 بندے لائے تھے تاکہ یہ خود سن لے, یہ میرا حکم نہیں ہے, یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جائیں اور جا کر کیا کریں, قتل کریں. جیسے جو قتل ہوتا جائے گا اس کی بخشش ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے کلام تو سن لیا ہے, اب جب تک رب کا دیدار نہیں کریں گے ہم اس بات پر عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں کلام تو ہم نے سن لیا, تو کلام بالکل سچا ہے, لیکن ہم تب عمل کریں گے جب دیدار ہوگا. جب دیدار ہوگا پھر جا کے ہم جو ہے وہ جناب والا آگے جا کے عمل کریں گے. اس واقعے کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.